खूबसूरत रेहान अनवर नाथ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जब दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। और जब दुआ का जिक्र हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा, जब जुम्मे की नमाज की आप लोग अदायगी करेंगे तो हमें, हमारे इदारे को, हमारी पूरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से जो है वो तकदीरें बदल जाया करती हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तो रेहान ने कर दिया है बहुत ही खूबसूरती से। आइए बढ़ते हैं, मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर आकिफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खानकाह बुखारिया से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से है। मुस्कुराती सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत अच्छा, आज अब्बा जी सरकार ने भी आना था, हम लोगों ने उनको इतनी खुलूस से मोहब्बत से दावत दी थी। 3-4 दफ़ा हमने जब उन्हें दावत दी तो उन्होंने कहा चले आ जाते हैं, लेकिन तबीयत नासाज है, तबीयत नासाज है, इस वजह से वो नहीं आ सके। तो एट द 11th आवर मुझे आना पड़ा उनके लिए। कोई बात नहीं, वरना वो जरूर आते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपके दरमियान मौजूद होंगे इंशाल्लाह। और उनकी शिरकत हमारे लिए बहुत बाइस मुसरत होगी। हम चाहते हैं कि हमारे नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आप लोगों के दरमियान होंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। रेहान अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुस्कुराती सुबह में आप दोनों मौजूद मेहमानों को मैं वेलकम कहती हूँ। आकिफ, डॉक्टर आकिफ साहब, आपसे जानना चाहूँगी, खानकाह बुखारिया के बारे में हमने पहले भी बहुत बात की है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि बुनियाद क्यों रखी गई? ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से खानकाह बुखारिया वजूद में आई? असल में खानकाह बुखारिया वजूद में आई है इस वजह से कि जब अब्बा जी सरकार के चाहने वालों में इजाफा हुआ। थोड़ा सा मैं आज अब्बा जी सरकार के बारे में इंट्रोडक्शन प्रॉपर आज मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आज अब्बा जी सरकार ने आना था, तो आज का प्रोग्राम अब्बा जी सरकार के लिए था। बिल्कुल। अब्बा जी सरकार जो है वो, उनका ताल्लुक़ जो है, अगर लड़ी जोड़ी जाए तो उस शरीफ से ताल्लुक़ है। आले रसूल हैं, उनमें हुसैनियत है, हज़ारों लाखों की तादाद में उनके मुरीदैन भी हैं, अक़ीदतमंद भी हैं, चाहने वाले भी हैं। अब्बा जी सरकार इस वक्त जो है वो कराची में एक ब्रांड बन चुका है। ये मुख्तलिफ शाहराहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे अब्बा जी सरकार अब किसी तारुफ का मोहताज रहा नहीं। अच्छा, अब्बा जी सरकार के बारे में थोड़ा सा, पिछले 15 सालों से अब्बा जी सरकार कुरान के बारे में अवामुन नास को कुरान का बातिन बता रहे हैं, और हर जुम्मे को जो है वो दर्स कुरान भी होता है। और जैसे अभी रिसेंटली बहुत बड़ी एक शख्सियत का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए, अमजद इस्लाम अमजद। उनसे मेरी अक्सर बातचीत रहती थी क्योंकि मेरा तदरीस का शोबा है, तो उनसे जब भी बात होती थी तो वो अक्सर अब्बा जी सरकार के बारे में ऐसा कहते थे। वो लाइंस मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, कि अब्बा जी सरकार के बारे में कहते थे कि जिसके किरदार में सिद्दीक़ की सदाक़त है, जिसके किरदार में उमर की शुजाअत है, जिसका मौला अली है, जिसकी सकाफ़त उस्मान सी है। एक और बहुत बड़ी एक फलाही शख्सियत है, उन्होंने कहा कि अब्बा जी सरकार जो है वो इल्म का समंदर है। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ, ये 3-2 घंटे आके जो है वो अब्बा जी सरकार के पास आके बैठते थे। वो कहते थे कि मतलब कि मैं कई हस्तियों से मिला हूँ, लेकिन आपकी बातें जो हैं वो, जैसे अभी आप कह रही थी कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो मैं ये कहूँगा कि हज़रत की बात, अब्बा जी सरकार की बात, हर बात के पसे मंज़र में कुरान की कोई ना कोई आयत होती है, तो वो यकीनन असर रखती है। अच्छा, अब खानकाह बुखारिया वजूद में कैसे आई? जब लोग पढ़ना शुरू हुए, इसमें भी एक छोटा सा मैं आपको वाक़या एक बताना चाहता हूँ कि हमारी पहले खानका जो है वो एक गुलशन में थी, तो वहाँ पे जो है अब्बा जी सरकार की तरफ से ये है कि भाई हमारी खानका है, कोई भी आके यहाँ पे रहे, 24/7 ओपन रहती है, कोई भी आके रहे, जिसके बाद खाने के मसाइल है, घर नहीं है, वो रहे। तो बकरा ईद का मौका था, तो एक साथी ने कहा कि अब्बा जी मेरे पास जो है वो जानवर जो है रखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं क्या यहाँ पे बांध लूँ? तो एक बहुत ही एक शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा ये कोई स्लाटर हाउस थोड़ी है। तो मैं इस बात का इन्हीं शाहिद हूँ कि मैं अब्बा जी को जो है वो घर पे ड्रॉप कर रहा था, तो अब्बा जी ने कहा यार अब अपनी जगह लेनी पड़ेगी। और कहकशा ये एक रात में हुआ है, एक रात में हुआ है। किस तरीके से लोग मिले हैं, इतने बिजनेस टाइकॉन हमसे रब्ता कर चुके हैं, लेकिन हमने किसी से नहीं, हमने आपस में करके किया। जब मैंने अब्बा जी सरकार से ये बात कही कि अब्बा जी वक्त करीब आ गया, हमें अब पेमेंट करनी है, अब हम किस तरीके से करेंगे,
میں 2-3 آپشن لے کر گیا تو کہا کہ نہیں ہم کسی ایک پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے, ہم رب العالمین پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم لوگوں نے خود سے جب وہ اسٹیپ لیا اور اس طریقے سے خانقاہ جو ہے وہ وجود میں آئی. اچھا بہت سی چیزیں ہیں نا ابا جی سرکار کے بارے میں کہ مطلب کراچی میں آج سے آپ پیچھے چلے آئے 8 سال 10 سال کیسا نفسا نفسی کا دور تھا. بالکل. مرنے والے کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیوں مر رہا ہے, مارنے والے کو بھی نہیں پتا تھا. جی. تو وہ ابا جی سرکار کا ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے اللہ اکبر ہے, کہ اللہ سب سے بڑا ہے. بے شک. لیکن آج کے دور میں جو ہے معذرت کے ساتھ تمام مسلمانوں کا شاید اللہ اکبر نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا نہیں ہے, کیونکہ 5 وقت تو اذان کی آواز آتی تھی نا, یہ صدا گونجتی تھی اللہ اکبر, لیکن جب ہائر اتھارٹیز آئی تو ان کے لیے اکبر وہ ہو گئے. تو اس طریقے سے خانقاہ وجود میں آئی, لوگ جڑتے چلے گئے, چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں, مطلب مشہور شخصیات ابا جی سرکار سے مشاورت کرتی ہیں کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے, اور کوئی بھی سماجی کام ہو, چاہے وہ جو ہے وہ بڑے سے بڑا رائٹر ہو, بڑے سے بڑا سیاستدان ہو, بڑے سے بڑی کوئی فلاحی شخصیت ہو, وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ابا جی سرکار کے پاس آ کے جو ہے وہ دعا کے حصول کے لیے بھی آتے ہیں, عقیدت بھی رکھتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں. اور جب یہ تمام چیزیں جب یہ تمام چیزیں کی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ خانقاہ بخاریہ جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جا رہی ہے. اور اس طریقے کا کارواں بڑھ رہا ہے کہ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ایگزسٹ کر رہی ہے, لوگوں کو یہ معلوم ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہماری خانقاہ بخاریہ جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ دین خدا کی مدد کے لیے آئی ہے. ابا جی سرکار کا جو بیسیکلی جو موٹیو ہے وہ مطلب ہمارے پاس اس طریقے کے لوگ ہیں, کوئی مسلک کوئی فرقہ نہیں ہے, انسانیت ہے. وہ ہے نا تم بہترین امتی ہو, تمہیں انسانوں کی فلاح کے لیے بھیجا گیا ہے. تو بیسیکلی جو ہے وہ انسانیت کے لیے ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ بھی میں وعدہ تو نہیں, کمٹمنٹ, انشاءاللہ ابا جی سرکار جو ہے بہت جلد آپ کے پروگرام میں موجود ہوں گے, انشاءاللہ آپ کے درمیان موجود ہوں گے. میں آپ کے پروگرام ڈائریکٹر منصور ساحر کہکشاں آپ کا بہت میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ابا جی سرکار کو دعوت دی, لیکن طبیعت ناسازی کی وجہ سے ابا جی سرکار نہیں آ سکے, مجھے ایٹ دا 11th آور آنا پڑا. لیکن انشاءاللہ ابا جی سرکار آپ لوگوں کے درمیان ہوں گے انشاءاللہ. بالکل, میں تو بالکل ملاقات کرنا چاہتی ہوں. میں یہ جب میں باتیں سنتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ ابا جی سرکار سے ایک دفعہ ملاقات کر کے میں بھی دیکھوں, میں بھی شرف حاصل کروں. بالکل موسٹ ویلکم, آپ کسی بھی ٹائم پر آئے. آپ بتائیں. اچھا ابا جی سرکار کی سب سے خاص بات یہی ہے, جی کل مجھے ایک لڑکا ملا, اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق تھا, ینگ لڑکا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. اس نے کہیں پہ دیکھا ابا جی سرکار کے بارے میں سنا تو وہ رینڈم آ گیا ایسے. اچھا وہ یہ امیج لے کر آیا تھا کہ میں یہاں پر آؤں گا, ابھی فی الحال میں یہاں پہ جگہ دیکھتا ہوں. تو باہر ہم ہی میں سے کوئی ایک مل گیا اس کو, اس نے کہا بھائی اندر آؤ. اندر آئے, پانی وغیرہ پلایا, کھانا وغیرہ اس کو کھلایا. دوپہر کا ٹائم تھا. اس نے خواہش ظاہر کی ابا جی سرکار سے, وہ سیدھا ابا جی سرکار سے. اب وہ وہاں پہ اس لڑکے نوجوان کے, وہ مطلب تقریباً 27 یا 28 ایئرز کا ہوگا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں حیران ہوں, میں تو سمجھ کر آیا تھا کوئی VIP پروٹوکول ہوگا, مجھے ٹائم لینا پڑے گا اور پھر جا کے ملاقات ہوگی. اور وہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اسی وقت کال کر کے اپنے والد اور والدہ کو بلایا ہے کہ بھائی میں ایک ایسی ہستی کے پاس ہوں, آپ یہاں پر آئیں. اچھا جہاں تک بے روزگاری بھی کتنی ہے عوام میں, مطلب میں تو ابا جی سرکار کے بارے میں ایک شعر بھی بولنا چاہوں گا. بالکل. ان کی محفل میں آ کے تو بیٹھو, ان کی محفل میں آ کر تو بیٹھو, زندگی کتنی خوبصورت ہے. ماشاءاللہ. اچھا ابا جی سرکار جو ہے وہ حقیقت پسند بھی ہیں, وہ ریئلٹی پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف وہ باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب جس کا کوئی وجود نہیں ہے. جو باتیں ہو سکتی ہیں ریئلٹی پہ ابا جی سرکار جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی طریقے کا سوال کریں, آپ کو جواب قرآن کی روشنی میں ملے گا. ماشاءاللہ. اردو ترجمہ سمجھیں کہ گھول کے پیا ہوا ہے, ایبزورب کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. اور اسی وجہ سے لوگ بڑھ رہے ہیں نا, اور یقیناً کسی کا بازو بنے, ہر کسی نہ کسی کا بازو بنے میں کوئی نہ کوئی آس لگائے بیٹھا. اب کل ایک بات ہو رہی تھی میری کسی شخصیت سے, تو میں نے کہا کہ ابھی تو اتنے لیمیٹڈ ریسورسز میں اتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. اگر کسی چیز کا حصہ ہو ابا جی سرکار, تین اپلیکیشنز آئی ہیں ہمارے پاس کہ ایک کو جو ہے وہ اپنے بچے کی فیس بھرنی, او لیول یا اے لیول کا تھا,
तीसरे ने किसी का कोई उधार लिया हुआ है, चौथा दूसरे ने किसी का उधार लिया हुआ है, तीसरा जो है किसी बच्ची के शादी का मसला। और आपको तो पता है हमारा मुआशरा ऐसा हो गया कि एक सिलाई मशीन के पीछे जो है वो तलाक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब्बा जी सरकार जो है वो इन तमाम एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, इन तमाम चीजों पर काम करें, तभी उनके पास जो है वो लोग जोड़ रहे हैं, अकीदतमंद उनके पास आ रहे हैं। और कोई स्पेसिफिक नहीं है वो, मतलब अगर मैं ये बात कहूँ कि किसी अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई फौकियत नहीं है, तो यहाँ पे यही है, कोई भी फरका हो, कोई भी मसलक हो, कोई भी मजहब हो, वो बात करते हैं ना अब्बा जी सरकार के, भाई चांद की मानिंद हो जाओ, सूरज की मानिंद हो जाओ, दरख्त की मानिंद हो जाओ। दरख्त नहीं पूछता कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, कौन सा फिरका है तुम्हारा, बिल्कुल उसका काम है छांव देना, उसका काम है हवा देना। बिल्कुल चांद नहीं पूछता, बारिश नहीं पूछती कि भाई अगर तुम फला हो तो मैं तुम्हारे घर पे नहीं बरसूंगा। मतलब अब्बा जी जब इन तमाम चीजों को हमने कलेक्ट किया, और किस तरीके से आपके चैनल से काफी लोग हम अब्बा जी सरकार के पास आते, कहकर मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि आप जरूर आए और किसी भी टाइम आए। आप अपने आप को जब आप इजी फील करें, आपके पास टाइम हो और आप आए, और उसके बाद एक वो कहते हैं ना कि प्यास नहीं बुझती, मतलब कि ऐसा होता है कि दोबारा मिलें, क्योंकि बात वहां पे कुरान की हो रही है, अल्लाह रसूल की हो रही है। तो जब अल्लाह रसूल की बात होती है वो असर रखती है, बेशक वो असर रखती है। इस वजह से जो है वो अब्बा जी सरकार के पास लोग भी जोड़ रहे हैं। और मैं कमिटमेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं 100% कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपके शो में होंगे अब्बा जी सरकार। इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा, पेशन गोई भी जो करते हैं, पेश गोई माशाल्लाह वो भी सही साबित होती है। बहुत सी ऐसी पेशन गोइयां हैं जो कि सही साबित हुई हैं, जरा उस पर रोशनी डालिए। देखिए, जितने क्वेश्चंस आप कर रही हैं, तो उन क्वेश्चन में मतलब पिछले लास्ट 3-2 डेज में जो है मेरी मुख्तलिफ इन मौज़ूआत पे लोगों से बातचीत हुई। अच्छा। हाँ, कि किसी ने मुझसे कहा, मैं नाम नहीं कोट करना चाह रहा मैं किसी का, लेकिन नामवर शख्सियात हैं। ओके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार क्या बात है डॉक्टर साहब, ये मतलब अब्बा जी सरकार कहते हैं तो मतलब पेशेंट गोई उनकी साबित हो जाती है, क्या है मामला? तो मैं उनसे एक सिंपल सी बात करता हूँ कि उन्होंने ज़र ज़मीन सब कुछ छोड़ा हुआ है, उन्होंने आवाम के लिए अपने आप को वक्फ किया हुआ है। वो आज के दौर में वो तमाम आसाइश जो है उससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं होते। आपके लोगों ने, आप आएंगी भी तो आप देखें कितनी सादा तबीयत है उनकी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तो मैंने कहा भाई अल्लाह के वली हैं, औलिया अल्लाह है, कसीर तादाद में लोग ये जानते भी हैं, मानते भी हैं, और जब उनकी ज़बान से जो बात निकल जाती है तो अल्लाह ताला उनके ज़बान की लाज रख लेता है। माशाअल्लाह। अच्छा, अब पेशन गोई की बात आ जाती है। देखिए, मैं तो मतलब कि मैं एक लाउबाली सा लड़का था। अगर मुझे दीन की समझ आई है, कुरान की समझ आई है, और मैंने अगर उनको तमाम चीज़ों से अफजल देखा है तो मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, कुछ चीज़, बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी क्या, हर चीज़ का मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। मैंने उनके साथ दिन भी गुजारे हैं, मैंने उनके साथ रात भी गुजारी है, मैंने उनके साथ सफ़र भी किया है, मैं उनके बच्चों को भी देख चुका हूँ, मैं उनकी फैमिली को भी देख चुका हूँ। बच्चे पोजीशन होल्डर हैं, और आज तक कभी अब्बा जी सरकार ने अपने बच्चों से नहीं पूछा पढ़ाई का। हाँ, एक बात करते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, और अल्लाह ताला ने इनाम कैसा दिया है कि उस बच्चे की एज, सबसे बड़े बच्चे की एज सैयद जानियान अली बुखारी, उसकी एज जो है इस वक्त जो है वो 18-19 साल है, और उसने अभी रिसेंटली 3 हफ्ते पहले जो है वो नमाज जनाजा पढ़ाया, जुम्मे की नमाज पढ़ाता है। ये अल्लाह ताला का इनाम है ना। अच्छा, कोविड के बारे में पहले ही बता चुके थे कि एक वबा आने वाली है। हमारे पास फेसबुक पे मैसेजेस है, हमारे पास इंस्टा पर है, हमारे पास ट्विटर पे है, हमारे पास व्हाट्सएप। अब्बा जी सरकार आएंगे तो एक स्क्रीन लगाइएगा, वो भी दिखाइएगा कि हमारे पास 2017-18 के ये हमारे बीच पे बता, ऑन द रिकॉर्ड है ये बात। और उन्होंने ये कहा था कि एक वबा आने वाली जिसमें पूरी दुनिया स्टक हो जाएगी। क्या तरक्की याफ्ता ममालिक, क्या तरक्की पजीर ममालिक, तमाम स्टक, और स्टक हो गए थे, हम बाउंड हो गए थे, हम बाउंड हो गए थे कितना। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है कि पाकिस्तान जो है सरवाइव कर गया। बहुत से ममालिक सरवाइव नहीं कर पाए। आप बहुत से ममालिक में तो जो है वो मतलब कि छीना झपटी भी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा केस नहीं आया। तो अब्बा जी सरकार की पेशन गोई, प्रेडिक्शन, जो भी बात वो कर रहे होते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है बात कि बहुत सी चीज़ें तो, और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं वो अकल से मावरा हैं, वो मतलब
جو بندے نے خود دیکھا ہے وہ اس کے بارے میں بولے تو صحیح لگے گا. اگر میں بولوں گا تو مجھے تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی میرا تعلق ہے. بالکل. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا تعلق نہیں ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا تعلق ہے. بالکل تو ابا جی سرکار کی پیشن گوئیاں اس طریقے کی صحیح ثابت ہوتی ہیں. یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, یہ دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتے صبح. اب وقت ہوا جاتا ہے مسکراتے صبح میں ریحان کی آواز میں خوبصورت کلام شامل کر. بہت خوبصورت ریحان. پڑھتے ہیں ڈاکٹر عاقف کی جانب. آپ نے اپنی گفتگو میں ہی فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک لاؤبالی سے نوجوان تھے آپ, تو آپ کس طرح سے جڑے ابا جی سرکار کے ساتھ؟ خانقاہ بخاریہ میں آپ کس طرح سے جڑے؟ جیسے ابھی نعت پڑھی کہ اشعار تھے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں, یہی تھا مصرع. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. تو اس کا مطلب تصویر تو سب کے سینے میں موجود ہے سرکار مدینہ کی. تو میں جب ابا جی سرکار کے پاس گیا تو تصویر تو سینے میں موجود تھی, اور جب میں نے آل دیکھی, آل رسول ہیں ان میں حسینیت ہے, تو میں نے با کردار دیکھا, با عمل دیکھا. اور میرا تعلق جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے رہا ہے, مشہور شخصیات سے بھی رہا ہے, کیونکہ میرا شعبہ ہی ایسا تھا تدریس کا. تو میرا اس دوران جو ہے بہت سے لوگوں سے انٹریکشن رہتا تھا. لیکن میں جب ابا جی سرکار کے پاس آیا, میں نے کافی ٹائم پہلے ابا جی سرکار کے بارے میں سنا بھی تھا, لیکن بس کہتے ہیں نا کہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر کرتا ہے کہ آپ نے اسی وقت جانا ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ جو بھی, میری بہت کوشش ہوتی تھی کہ میں ابا جی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں دیکھوں کہ یہ کون ہے. اچھا ایک ہوتا ہے نا کہ ملنے سے پہلے بھی کچھ نیگیٹو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے, میرے کبھی بھی ذہن میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں آئی. میں دیکھتا تھا, لوگوں سے سنتا تھا کہ بھائی ہم ابا جی سرکار نے یہ کر دیا, ابا جی سرکار کے بعد آج یہ والی شخصیت آئی. واٹس اپ آپ کو پتہ ہے کتنا مطلب وہ کام کرتا ہے, سوشل میڈیا, تو اس پہ میں یہ چیزیں دیکھتا تھا. تو میں ایک دن گیا ہوں, میں ابا جی کے گھر گیا تھا فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. شب معراج یا شب بارات تھی. میں جب میں اپنے ذہن میں ایک سوچ کر گیا تھا کہ بھائی ایک جو ہے وہ مطلب اورا اس قسم کا ہوگا. جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے یقین کرے پہچاننے میں بھی ٹائم لگا. اچھا. کہ بیسیکلی ابا جی سرکار یہ, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا سادہ لباس اور اتنی سادگی, یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے شہر میں, پورے پاکستان میں مطلب لوگ اتنا جانتے ہیں پھر بھی اتنی سادگی. تو میں وہاں پہ بیٹھا اور بہت سی باتیں ایسی ہوئی کہ جس سے میں بہت ہی متاثر ہوا اور میرا مطلب جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے یا 10 سال پہلے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. تو یا اس سے بھی زیادہ ہو ٹائم, کیونکہ میں جیسا آپ نے مجھ سے پوچھا نا, میں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہوں پورا, تو اسپیسیفک مطلب اچھا خاصا ٹائم ہے. تو میں بڑا متاثر ہوا. میں جب گھر پر آیا ہوں تو میں سوچتا رہا نا کہ مطلب یہ میں نے پہلی ہستی دیکھی ہے جو کہہ رہی ہے کہ تم بہترین امتی ہو, تمہیں انسانوں کی فلاح کے لیے بھیجا گیا. انہوں نے تو کسی مذہب کے بارے میں بات نہیں کی, کسی فرقے مسلک کے بارے میں بات نہیں کی. اس کے بعد میں درس قرآن میں جاتا رہا, اور پھر میرا ایسا ہو گیا تھا کہ میں اپنے آفس ٹائمنگ کے بعد جو ہے وہ ادھر ہی آ جایا کرتا تھا, اور مکمل طور پہ یہاں پر بیٹھا کرتا تھا, اور مطلب ابا جی سرکار کی باتیں سنا کرتا تھا, پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی. تو کچھ اچھا اسپیکر تو میں تھا, مجھے بولنا تو آتا تھا بالکل, لیکن جب ابا جی سرکار کی گفتگو سنی اور جب میں نے اسپیکر, تو میں نے دیکھا کہ عوام لوگ میری طرف متوجہ ہونے لگے, تو ایک اٹریکشن ہونے لگی, بات میں وزن آنا شروع ہو گیا. تو ابا جی سرکار سے اس طریقے سے ایک لاؤبالی سا لڑکا, اچھا میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ 99% یوتھ ہے جی, ابھی میں نے آپ کو بتایا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لڑکا ہے, 27-28 سال اس کی عمر ہے وہ. مطلب اس طریقے سے ابا جی سرکار کے پاس ہم لوگ آئے ہیں. اچھا انہوں نے کبھی بھی ہمیں کسی بھی چیز پہ پابند نہیں کیا, بس وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا غریب کی جو ہے وہ اس کی کبھی بھی دل آزاری نہیں کرنا, اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہے رب العالمین سے, اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہے, اس کی آواز سیدھا جاتی ہے. بے شک, سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا ابا جی سرکار کے, وہ ایک مصرے میں بتا دیتا ہوں, غریب شہر تو فاقے سے مر گیا, غریب شہر تو فاقے سے مر گیا, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اللہ اکبر. مطلب کچھ چیزیں اس طریقے کی ہے, مطلب وہ عقل سے ماورا ہیں, اور لوگ مطلب
میرے تو والد اور والدہ بھی عقیدت رکھتے ہیں نا ابا جی سے. بالکل ابا جی سرکار, اچھا کسی کے بھی بچپن سے رول ماڈل اگر ہوں تو وہ ماں باپ ہوتے ہیں. بے شک. ابا جی سرکار سے اس طریقے سے میرا تعلق جڑا اور ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب الحمدللہ آپ آزاد امیدوار بھی آزاد امیدوار کے طور پہ بھی کھڑا ہوں. تو یہ مطلب کہ ابا جی سرکار ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ صرف بیٹھ کے کیا صرف باتیں ہی کرنا ہے. اگر باتیں ہی کرنا ہے تو پھر بھائی تعلق ختم کر دو مجھ سے. لیکن اگر دین خدا کی مدد کرنا ہے, اگر عوام کی خدمت کرنا ہے تو عوام میں اترنا پڑے گا. اچھا ہم کوئی ایسے تو ہے نہیں کہ ہم کوئی ملینئر بلینئر ہیں, ہم ایک عام شہری ہیں. بالکل. لوگ ہمیں جانتے ہیں کیونکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ با کردار رہیں, بالکل با عمل بھی رہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ NA 244 سے جو ہے میں جو ہے وہ آزاد امیدوار پہ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ حصہ لے رہا ہوں. بہت بڑا ایریا ہے جوہر, گلستان جوہر کے بہت سے بلاک ہیں. تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ 80% جوہر ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. محمود آباد ہے, اعظم بستی ہے, چنیسر گوٹ ہے, PCHS کا کچھ ایریا لگ رہا ہے, منظور کالونی ہے, محمود آباد ہے, اور ہر جگہ پہ ہمارے لوگ ہیں. دیکھیں رزلٹ آؤٹ پٹ جو بھی ہو لیکن ایٹ لیسٹ ایک کوشش کرنی چاہیے تاکہ کل کو ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی. بالکل ایسے ہم اسی وجہ سے جو ہے میں مجھ سمیت میرے اور بھی ساتھی ہیں, وہ ایک جو ہے NA 243 سے پارٹ لے رہا ہے, ایک NA 254 سے پارٹ لے رہا ہے. ہم رزلٹ کی فکر نہیں کر رہے ہیں, ہم رزلٹ کی فکر نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں اگر کسی نے تو آگے آنا تھا نا, نہ ہم کسی کو کوئی نیگیٹو ریمارکس دے رہے ہیں, نہ ہم کسی کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں. ہم تو بس یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے سب کو دیکھ لیا تو ایک بار ہمیں بھی دیکھ لیں. ہم عام شہری ہیں, وہیں کے رہائش پذیر ہیں, ہم جو ہے وہ بیسکس جانتے ہیں, بیسکس پرابلم ہے کیا ہم وہ جانتے ہیں. دیکھیں آپ اگر یہاں پہ مارننگ شو کر رہی ہیں تو یہاں کے اتار چڑھاؤ سے آپ واقف ہیں. اگر باہر سے کوئی مطلب اگر مجھے یہ شو دے دیا جائے تو میں نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے بریک کا کون سا ٹائم ہے, مہمانوں کو کس طریقے سے آپ نے بلانا ہے, کس طریقے سے پروگرام کو کنڈکٹ کرنا ہے, کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اسی وجہ سے کثیر تعداد میں عوام آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہی ہے, مجھے فیڈ بیک آئے ہیں آپ کے پروگرام کے. تو جب اگر ہم بیسک نیڈز سے ہمیں پتہ ہے, ہمیں گراؤنڈ لیول پتہ ہے, ہم اس کا حصہ ہیں. مطلب ہم آج بھی جو ہے وہ سامان لینے خود ہی جاتے ہیں. جی جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ برائلر مرغی جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے, اب آپ پیٹرول بم بھی گرا دیا ایک اور. تو ہم کیا صرف یہی باتیں کرتے رہیں گے؟ اور عوام میں بھی اب شعور ہے, لیکن اب ان کو یہ شو کرنا ہے, فزیکلی یہ بتانا ہے کہ ہم باشعور عوام ہیں. اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے تو آپ لمبی قطاریں لگائے ہوئے ہوتے ہیں, لمبی قطاریں لگائے, کتنا بچا لیں گے آپ؟ 200 روپے, 300 روپے, 500. اچھا جتنی دیر میں آپ کیو میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کا پیٹرول ویسے ہی تو جل رہا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ ہم بند کر دیتے ہیں, آپ یہ بھی ایک ہوتا ہے نا ہم گاڑی بند کر دیتے ہیں, جب آگے چلنا ہوتا ہے ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو بھائی آپ کا وقت تو ضائع ہو رہا ہے, آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہے. ابا جی سرکار ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنی انرجی, اپنی طاقت بلا وجہ فضول کاموں میں مت لگاؤ, اس کو صحیح جگہ پہ اپنی انرجی کو لگاؤ. تو ہمارے پاس مطلب نوجوان کیوں اتنا پریشان ہے؟ نوجوان اسی لیے اتنا پریشان ہے کہ ہمارے یہاں ابا جی سرکار کی یہ بات ہے, ابا جی سرکار کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو 30-35 سال تک جو ہے وہ لڑکے جو ہے وہ لڑکیاں جو ہے وہ موبائل میں لگے ہوئے رہتے ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ تلخ حقیقت ہے. جبکہ باہر کے ممالک میں وہ جو ہے وہ ریسرچ کی دنیا میں آ جاتے ہیں, وہ سائنس میں ترقی کر لیتے ہیں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے مسائل. ابھی جیسے میں اس کا سہیل احمد کا ایک سن رہا تھا آرٹس کونسل میں, کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ ایک لڑکی نے ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا اور وہ وائرل ہو گئی. یہ سہیل احمد کا جملہ ہے, مطلب بہت معروف شخصیت ہے, ابھی تھوڑے ٹائم پہلے. مطلب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے نا کہ کن چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے, کن ایشوز کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے. ہم عوام کا بھی قصور ہے نا, عوام کا بھی قصور ہے. اگر ہر بندہ انڈیویجولی یہ کہے کہ بھائی میرے ووٹ سے کیا ہوگا, تو بھائی جب ہر بندہ کی, یعنی اس وقت ہم یہاں پر ہیں 20-25 لوگ ہیں, اگر انڈیویجولی ہم کہیں تو 25 ووٹ مائنس ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں گے, آپ کراچی کے بارے میں سوچیں گے, تو تب جا کر آپ کو چینج کریں گے نا. مختلف نعرے ابھی میں دیکھ رہا ہوں, بھاشن نہیں روٹی چاہیے, تو بھائی آپ کا جب دور تھا تو آپ نے کیوں نہیں دی روٹی؟ بالکل.
تعمیر کرتے ہیں کراچی کو. تو بھائی یہ پہنا فلیکس یہ جو ہے پیڈسٹل برجوں پہ لکھنے سے اس طریقے سے نہیں ہوگا. آپ کو کراچی کی ترقی کرنے کے لیے, پاکستان کی ترقی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہماری اولین ترجیح جو ہے مملکت خداداد پاکستان ہے, جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ بنی ہے, جو کہ ایک جمہوری ملک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کراچی کے مسائل پر بھی کام کرنا پڑے گا. اب ہمیں باتیں نہیں کرنی پڑیں گی, اور یہ تمام خصوصیات آپ کہیں, کیریکٹرسٹکس کہیں, آپ پراپرٹیز کہیں, آپ چاہے وہ فزیکل پراپرٹیز کہیں, کیمیکل پراپرٹیز کریں, یہ تمام چیزیں ابا جی سرکار میں ہیں, تبھی لوگ ان سے جڑتے جا رہے ہیں. بالکل ایک بندہ جڑے گا, 2 جڑیں گے, 3 جڑیں گے, ہزاروں لاکھوں کی پاکستان سے باہر لوگ موجود ہیں. آج میں آپ کے شو میں آ رہا تھا, میرے پاس شکاگو سے کال آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ابا جی سرکار اس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, تو میں ویڈیو پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, وہ یو ایس میں شکاگو میں وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. میں ویڈیو پہ بات کرنا چاہتی ہوں, اور میں اپنا جو ہے ایک حصہ ادا کرنا چاہتی ہوں, پارٹ پلے کرنا چاہتی ہوں. اور آپ مجھے بتائیں کہ میں یو ایس میں حضرت کے بہت سے مرید ہیں, یو کے میں ہیں, ناروے میں ہے, آئرلینڈ میں ہے, نیوزی لینڈ میں ہے, اور ہائی پروفائل پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمارے پاس نوجوان اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اس وجہ سے جب ان تمام چیزوں کو کلیکٹ کیا تو کلیکٹیولی ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کا حصہ بنیں. بالکل ایسے. اور اسی وجہ سے جو ہے ہم وہ مطلب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. رزلٹ کا ہم نے کبھی بھی فکر نہیں کی. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیں تو مایوس نہیں کیا. بے شک. ہاں, آزمائش آتی ہے تو ہم اس پہ صبر کر لیتے ہیں, لیکن مایوس نہیں کیا ہے. ہمارا جو اینڈ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے, اور اس بار انشاءاللہ اینڈ ایسا ہوگا کہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. آپ کے حلقے کے کیا کیا مسائل ہیں؟ حلقے کے مسائل تو وہی بیسک مسائل ہیں. اگر حلقے کی بات کریں گے, آج بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے جو ہے وہ دور دراز جا رہے ہیں. یہ میں ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہا ہوں. ہمارے پاس جو ہے وہ روڈیں ایسی ہیں, گلیاں ایسی ہیں, ہمارے پاس جو ہے مطلب پراپر نظام کوئی بھی نہیں ہے, پراپر نظام کوئی بھی نہیں ہے. ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ایجوکیشن کا فقدان. اچھا فقدان نہیں, اتنے بڑے بڑے گورنمنٹ اسکولز ہیں, سیلریز پوری لے رہے ہیں. آج کیا وجہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں جو ہے وہ تعداد اسٹوڈنٹس کی زیادہ ہے جبکہ گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں ہے. کئی ایکڑوں پہ جو ہے وہ زمین ہے. بھائی آپ مطلب تھوڑا سا اس کو مانیٹر تو کریں. بالکل ایسا. آپ کراچی یونیورسٹی سے لیں, آپ اقرا یونیورسٹی سے لیں, پڑھے لکھے لوگوں کو لے کر آئیں, ماسٹرز کے لوگوں کو وہاں سے اٹھائیں, آپ وہاں پہ جاب فیئر لگائیں, آپ گورنمنٹ اسکولز میں آئیں. مطلب آپ کے اور ہمارے بچے جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولز میں نہیں پڑھ رہے, جہاں جبکہ میدان بڑے بڑے, کلاسیں بڑی بڑی, کئی ایکڑوں پہ زمینیں ہیں. اچھا ٹیچرز پورے ہیں, بجٹ میں ان کی سیلریز پوری جا رہی, تو کیا وجہ ہے کہ وہ بچوں کو کیوں نہیں پڑھا رہے؟ آپ کے اور میرے بچے کیوں نہیں پڑھ رہے گورنمنٹ اسکول میں, جبکہ ہمارے آبا و اجداد, ہمارے فور فادرز جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول کی پیداوار ہے نا. بالکل ایسا. مطلب کہ گورنمنٹ اسکول کی بڑے بڑے نامور, مطلب اگر آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام لیں, ڈاکٹر عبد الکلام آزاد کا نام لیں, ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی ہیں, آج بڑی بڑی جامعات میں جو ہے جو پروفیسرز ہیں وہ انہی گورنمنٹ اسکول, پیلے اسکولوں سے نکل کر آئے ہیں. تو آپ خدارہ اپنے بچوں پہ تھوڑا سا رحم کر دیں. آج کی عوام جو ہے وہ 1000 روپے کا آٹا لے یا 25,000 روپے فیس بھرے. اچھا چھوٹے سے چھوٹے اسکول کی بھی فیس 5,000 رکھ دی گئی. اچھا میں اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہا کہ وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن ہے, میں اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہا کہ وہاں پہ بالکل کوالٹی ایجوکیشن ہے. اور آج کل کے دور کے حساب سے آکسفورڈ کی بکس بھی پڑھائی جا رہی ہیں, ہارورڈ کی بک بھی پڑھائی جا رہی ہیں, آج کل کے بچے کو وہ تمام کاؤنسلنگ بھی کی جا رہی ہے. لیکن اتنے وسائل تو سب کے پاس نہیں ہے نا. کون دے گا؟ آج کے دور میں جو ہے منیمم فیس 5,000 کر دی گئی ہے, وہ بھی چھوٹے اسکول میں. ایسا ہی ہے. آپ گورنمنٹ اسکولز پھر آپ بند کر دیں نا گورنمنٹ اسکولز. آپ اتنے ایکڑوں پہ اسکولز ہیں, مطلب کراچی کے ہر علاقے میں بڑے بڑے اسکول ہیں, فیسیں پوری جا رہی ہیں. وہاں سے میٹرک میں 10 بچے جا رہے ہیں, 10 میں سے جو ہے وہ 2 پاس ہو رہے ہیں, 8 جو ہے وہ فیل ہو رہے ہیں. تو مطلب آپ کس طریقے کا پرووائڈ کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں کے ٹیچرز بھی اچھے ہوں گے, لیکن
अब मैं कहता हूं कि एसओपीज बनाई जाए, अच्छा कहते हैं एसओपीज तो बनी हुई है, तो मैं ये कहता हूं एसओपीज डॉक्यूमेंटेड में है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, उस पर अमल दरामद कब किया जाएगा? एसओपीज तो है तो उसको फॉलो तो किया जाए। आज के दौर के हिसाब से आपके अपना गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट सेक्टर्स को उस तरीके से आपको जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करवाना पड़ेगा, आपको उस पे उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। या आप सिर्फ यही हर दौर में यही बातें करते रहेंगे कि हम तो अभी पिछले दौर के ही मामला सही कर रहे हैं, तो भाई आप इस्तीफा दे देना। आप क्यों अपने ऊपर ये वाली बात ले रहे हैं? आप इस्तीफा दे दें और जो काम करना चाह रहा है उसमें देखें। अब हमारा मुल्क जिस नहज पे पहुंच चुका है, हमें तमाम सियासी इख्तिलाफात को दूर करते हुए मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, कुछ कठिन मराहिलों से गुजरना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे फला बंदा सही, जो काम कर सकता है उसको लेकर आए, और एक बार सिस्टम अगर बन जाता है तो उसको फॉलो करना। हमारे पास सिस्टम तो बन जाता है और उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए फॉर्मूले पहले से बना लिए जाते हैं। सिस्टम तो बनता है लेकिन उससे पहले धज्जियां उड़ाने के लिए फॉर्मूले बनाए जा चुके और उनको तब पता होता है कि भाई इस तारीख को जो है वो पेट्रोल बम गिराना है, इस तारीख को जो है वो अशिया की जो कीमतों में इजाफा करके बम गिराना है, और आवाम को थोड़ा सा इस तरफ लग दिया जाए। अब देखें ना, आप 272 या 73 रुपए का पेट्रोल हो गया, 272, 273 और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया, गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। अब लोगों को जो है वो बिजली मुकम्मल तौर पे नहीं आ रही। अब लोग बाउंड हो गए हैं, अब वो ये सोच रहे होते हैं कि 272 या 273 कर दिया, फिर 15 रुपए और लोग खुश। नहीं, कुछ लोग ऐसे जिनको इंतजार है कि उनका माइंड 300 रुपए पे बना हुआ है। हाँ। वो कह रहे हैं कि 300 होगा तो वो चैमंगोइयां हो रही हैं। ये पहले से ग्राउंड बना लिया जाता जी। है। ये इंसान की साइकी से खेला जाता है, पहले उसको यूज टू किया जाता है। पहले आपको वही चीज 500 रुपए की दी जाती है, आप बड़े मजे से एंजॉय कर रहे होते हैं कि यार इतना सस्ता हो गया, ये हो गया, आप बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर आप और आपके घर वाले उस पर डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो यकम जो है अचानक से जो है सडनली जो है वो उसकी कीमत 1500 2000 पे बंदा बोलता है चलो 1500 तो है। ऐसे करते करते अच्छा हमें अपनी जरूरियात पे आना पड़ेगा, हमें अपनी ख्वाहिशात पाकिस्तान के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़नी पड़ेंगी, हमें अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये तमाम चीजें जो जितनी मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये तमाम गुफ्तगू अब्बा जी सरकार की तरफ से है। डेली बेसिस पे मैं वहां पे बैठता हूँ। अच्छा, मैं आवाम को भी देख रहा हूँ, मैं कोरंगी भी गया हूँ, मैं डिफेंस भी गया। मैंने आपको शेर जो बताया ना, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली, तो ऐसा नहीं कि डिफेंस वाला परेशान हर बंदा है, उसकी इंटेंसिटी अलग है। Exactly. उसकी इंटेंसिटी, जब हम लोगों की मदद करने के लिए आए ना कहकशा, तो सफेद पोश लोग जो लाइनों में लगे हुए थे कोविड के दौर में, वो लाइन छोड़ के चले गए कि कोई ना कोई जानने वाला उनका आ गया होगा। तो हमने भेजा कि भाई फला शख्स जो है ये इतनी देर से लाइन में लगा हुआ था, आधे घंटे से, और ये बाहर जब वहां पे गए तो उन्होंने बताया भाई फला साहब मेरे जानने वाले। तो सफेद पोश तो किसी के सामने हाथ ही नहीं बढ़ा सकता ना, बिल्कुल नहीं वो बढ़ा सकता। किस तरीके से बात करेगा? अमीर क्या, गरीब क्या, तमाम लोग परेशान हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमें तमाम चीजों से बालातर होके सियासी इख्तिलाफात को भुलाना पड़ेगा। अच्छा, जातियात पे मत आए ना जी, पर्सनल लाइफ को बीच में लेकर नहीं आए कि कल को वो बंदा जब आपकी जातियात पर आएगा तो आपको भी मसला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। हमें सबसे पहले रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला से ये अहद करना पड़ेगा, ये वादा करना। तो अल्लाह ताला क्यों नहीं मदद करेगा? बेशक क्यों नहीं मदद करेगा? हमारी हिस्ट्री भरी हुई है मुसलमानों की कि जब भी मुसलमान जो है वो कमजोर पड़ गए तो अल्लाह ताला की मदद आई, लेकिन उस वक्त ईमान वाले मौजूद थे। और हमारा तो स्लोगन भी ये है अब्बा जी सरकार का, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमारा ये स्लोगन है, हमारा जो लोगो है ए ईमान वालो लोगो है। तो मतलब इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और इसी वजह से सियासत का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं और मौका देना चाहिए। आप कहते हैं कि भाई सीनियर लोगों को आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, जदीद भी तो आएगा जी। जब सीनियर कदीम होंगे तो जदीद भी तो आएगा। कब तक आप इस तरीके की बातें करते रहेंगे? बिल्कुल, आप ब्रेक पे तो नहीं जाने। बिल्कुल डॉक्टर, आपकी
کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ میں بس ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ کی اگر نیت ہے، آپ اگر چاہتے ہیں پاکستان کے لیے کچھ کریں، کراچی کے مسائل حل ہوں، پاکستان کی آئین کی بالادستی ہو، تو آپ باہر نکلیں، نئے لوگوں کو موقع دیں۔ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تمام لوگوں کو تو آپ دیکھ چکے ہیں، تو کیوں نہیں آپ، اور آپ ہی میں سے اگر کوئی باہر آ رہا ہے، گراؤنڈ پر آ رہا ہے، اور آپ تمام پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹ سے آشنا ہے تمام عوام، بالکل تو جب ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے کوئی اگر نکل رہا ہے تو میری عوام الناس سے اپیل ہے، بھائی ڈاکٹر سید عاکف الدین میرا نام ہے، این 244 سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں، آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، آپ لوگ ہمیں ووٹ دیں۔ میری عوام سے یہی خواہش ہے کہ بھائی وہ حق کا ساتھ دے دیں۔ تمام لوگوں کو تو دیکھ چکے، ایک بار موقع ہمیں بھی دے دیں، آپ ہی میں سے نکلے ہیں ہم، آپ ہی میں سے نکلے ہیں، عام شہری ہیں، عام عوام ہیں، ایک بار ہمیں ضرور موقع دیں۔ اور میں ابا جی سرکار کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور ابا جی سرکار کی بہت ساری دعائیں، کہکشاں آپ کے لیے، بہت شکریہ۔ منصور بھائی آپ کے لیے، آپ کے پروگرام کے لیے، آپ کا پروگرام جو ہے اور آپ کا چینل جو ہے وہ بہت ترقی کرے انشاءاللہ۔ بہت جلد جو ہے وہ ابا جی سرکار آپ کے درمیان ہوں گے، اور انہوں نے آپ لوگوں کے لیے دعا اور نیک خواہشات کا بھرپور اظہار کیا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاقف کہ آپ آئے اور آپ نے آخر اتنی بہت اچھی اور خوبصورتی سے ابا جی سرکار کے بارے میں ہمیں بہت بتایا اور خانقاہ بخاریہ کے بارے میں Thank بتایا۔ you, ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا، آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے، پہلے سیگمنٹ اختتام پذیر ہو گیا، دوسرے سیگمنٹ کا تھوڑی دیر میں آغاز کریں گے اور بریک کی جانب بڑھیں گے، لیکن بریک پہ جاتے جاتے شامل کرتے ہیں ریحان کی آواز میں خوبصورت